بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا عنوان ہے آنکھیں کھول کے چلیں۔ ہوتا یہ ہے کہ قدرت ہمیں مختلف اشارے دے رہی ہوتی ہے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن ہم لوگ آس پاس کے کانٹیکٹ سے اتنے بے نیاز ہو کے چل رہے ہوتے ہیں، اپنی مستی میں مگن ہوتے ہیں کہ ہم ان اشاروں کو پہچان نہیں سکتے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا آنکھیں کھول کے اور دل کی آنکھ کو کھول کے چلیں گے، آنکھیں کھل جائیں گی تو دل کی آنکھیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور معاشرے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ جا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں گے شاید کوئی ایسا ہو، ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ کوئی میاں بیوی آئے ہوئے ہوں، چھوٹا سا بچہ ان کی گود کے اندر ہو، انہیں دوائیاں مانگی ہوں اور دوائیوں کا بل دیکھ کے وہ بولیں کہ ہمارے پاس پیسے کچھ کم ہیں، ہم پھر آئیں گے، ہم بعد میں آپ کے پاس آ جائیں گے، اور دوائیاں لیے بغیر چلے جائیں نومولود بچے کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی کتابوں کی دکان میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ماں آتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، وہ ساری کتابیں لے نہیں پاتی، بولتی ہے اچھا آپ ایسا کریں، میتھ کی کتاب چھوڑ دیجئے، انگریزی کی اور اردو کی اور کاپی مجھے دے دیجئے اور پینسل نہ دیجئے۔ اب اس کے پاس 15-20 روپے، 50 روپے، 100-200 روپے کم ہو گئے، جس کی وجہ سے پورا سامان نہیں لے سکی۔ آپ کسی گروسری شاپ میں جاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندی آ رہی ہے، وہ بول رہی ہے کہ بھائی ½ کلو آٹا دے دو اور 1 پاؤ چینی دے دو اور 1 پاؤ گھی دے دو، اچھا اس کا ساشے دے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ گھی کا پورا ڈبہ اور پوری آٹے کی بوری اور جو بھی تمام چیزیں ہیں، ساری ضرورتیں زندگی کی پوری نہیں کر سکتی۔ مہینے کا راشن تو دور کی بات ہے، 15 دن کا دور کی بات ہے، وہ روز کا جو راشن ہے اس میں بھی سوچتی ہے کہ اگر یہ لوں گی تو دہی رہ جائے گا اور دہی لوں گی تو چینی رہ جائے گی۔ اس طرح آپ آس پاس میں اگر دیکھنا شروع کریں تو آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ ابھی فکسٹ والے وہ سرفراز بھائی ہیں، انہوں نے ایک مثال شیئر کی کہ کوئی بندہ آیا، بیچارہ لیبر تھا، اس کی بیوی کی ڈیلیوری تھی، وہ آئی، بچہ جو تھا وہ پری میچور تھا، خیر وہ ڈیلیوری لے کر گئے تو جو بچہ تھا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد بیوی کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر میں ان کے الگ بچے موجود ہیں، اور اس غریب کے پاس اس کو دفنانے کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو بچے کا انتقال ہوا اور بیوی کا انتقال ہوا، باقی بچے گھر پر ہیں، وہ ان کو دفنا سکے، وہ اتنے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں ہمارے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک فیس بک کے اوپر اور اسٹوری دیکھی، اپنے ریلز دیکھنی ہے اگر تو کام کی ریلز دیکھ لیا کریں، کہ خاتون ڈاکٹر تھیں، ان کے پاس ایک ڈیلیوری کی پیشنٹ آئی، وہ ان کو لے کر گئی، ان کا 8واں بچہ تھا، 7 بچے گھر پر چھوڑ کر آئی تھی، سب سے چھوٹی بچی 1.5 سال کی تھی، اور دوران زچگی ان کا انتقال ہو گیا۔ بچی جو تھی ان کی واپس بچی ہوئی بچ گئی۔ اب وہ 8 بچے گھر کے اندر ہیں، ایک باپ ہے، 8 بچے کیسے پالے گا، اور ماں کا انتقال ہو گیا۔ باپ کو بھی سلام ہے کہ وہ اوپرا تلی، اس کے 8 بچے ہو گئے، ماں کو بھی سلام ہے، ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے، لیکن ماں اپنی زندگی سے جان سے گئی۔ اب ظاہر بات ہے وہ بندہ آپ سے مانگے گا نہیں۔ بہت سے لوگ سفید پوش قسم کے ہوتے ہیں، بہت جھجکتے ہیں، وہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن آپ خود سوچیں نا، جس کے گھر میں 8 بچے ہیں اور جس کی بیوی مر جائے، اس کو، اور وہ بیچارہ ایک مزدور ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ سے آپ کے پاس مانگے، روئے دھوئے، آپ کے تلوے چاٹے، آپ کے پاس سجدہ کرے، تبھی آپ نے اس کو پیسے دینے، تبھی آپ نے اس کی مدد کرنی، ورنہ نہیں دینی۔ جو بندی 1 پاؤ چینی چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ جو بندی ایک کاپی نہیں لے سکی، آپ کو نہیں لگتا اس کو مدد کی ضرورت ہے؟ جو باپ اپنے نومولود بچے کا دودھ چھوڑ کے چلا گیا میڈیکل اسٹور کے اوپر، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ اب 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، 2 لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مستی میں ہوتے ہیں اور اپنے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، وہ بوفے کھاتے ہیں، وہ لائن لگا کے 1.5 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں کہ اس ریسٹورنٹ میں جگہ مل جائے جو کھانا کھا سکیں۔ یہ بات تو بھائی صاحب مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی، وہ سونے کا نوالا کیوں نہ کھلا رہے ہو، اللہ نہ کرے میں زندگی میں کبھی ایسی لائن میں کھڑا ہوں۔ 1.5 2 گھنٹے تو وہ آپ کے برباد، اس کے بعد آپ کھانا کھائیں گے وہ اتنا مہنگا ہوگا جس میں سے بہت سے لوگوں کا پورے مہینے کا خرچ چل سکتا ہے۔ آج بھی پاکستان میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، باولپور میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا کسی غریب آدمی کے پورے مہینے کی خوراک کے پیسوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ مان لیجئے اس بات کو، جا کے نہیں یقین آ رہا تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چکر لگا لیجئے، عام سے ہوٹل میں چکر لگا لیجئے، باربیکیو نائٹ پہ چلیے، ادھر چلیے، 30,000 40,000 لاکھ روپیہ تو بہت آرام سے کھانے کا بل آ جاتا ہے اگر 10 12 لوگ وہاں پہ موجود ہوں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا آپ کو خیال کرنا چاہیے؟ تو ایک تو کیٹیگری یہ ہو گئی جو بالکل بے حس ہو گئی ہے، جو خیال نہیں کرتے، جن سے میں مخاطب ہوں کہ آنکھیں کھول کے چلیں۔ دوسری کی جو کیٹیگری ہے وہ خود ابھی غریب ہے، وہ خود ابھی اسٹوڈنٹ ہے، وہ کبھی خود کچھ نہیں کر پا رہے۔ اب وہ دیکھیں کہ اپنا ٹائم کہاں لگا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ریل سے باہر نہیں نکلے،
آپ یہ موبائل فون سے باہر نہیں نکلے، آپ یہ دوستوں کی بلا وجہ کی محفلوں سے باہر نہیں نکلے، آپ یہ لڑکیوں کو چھیڑنے سے باز نہیں آئے، آپ نے پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، تو یہ آپ کا فیوچر آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ 10 سال بعد آپ اسی طرح کسی میڈیکل سٹور پہ کھڑے ہوں گے، 15 سال بعد آپ اسی طرح کسی گروسری سٹور پہ کھڑے ہوں گے، 20 سال بعد ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ کے پاس دفنانے کے پیسے نہیں ہو۔ تو یہ آپ کا مستقبل آپ کو قدرت آپ کے سامنے دکھا رہی ہے، فاسٹ فارورڈ کر کے 20 سال بعد اگر ان چیزوں سے بچے تو بہت مشکل ہو گئی ہے کوئی بچہ ایسا ڈھونڈنا جس کا 9 10 کے اندر اچھا گریڈ آ گیا ہو، پوزیشن آ گئی ہو 11 12 کے اندر، اور اس کے پاس اسمارٹ فون ہو۔ اسمارٹ فون نہیں ہوتا تو پوزیشن آ جاتی ہے، اور اسمارٹ فون منہ سے آ جاتا ہے 9 10 11 12 کے اوپر، تو بچہ پوزیشن نہیں لے سکتا، وہ اس کے اوپر بیٹھ کے نیٹ فلکس اور ریلز کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب، عرض آپ سے یہ ہے بھائیوں بہنوں، آنکھیں کھول کے چلیں۔ آپ کے پاس یہ قدرت کے اشارے آس پاس میں سارے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تو یہ آپ کو موقع دیتے ہیں اگر آپ کی استطاعت ہے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں اور اس طریقے سے اپنی جنت کما لیں۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے، آپ اس کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، وہ گھوم پھر کے تمام چیزیں آپ کے پاس لازمی واپس آتی ہیں۔ کبھی ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ سخی بھی ہو اور بیچارہ اس کے ساتھ فقر فاقہ کے اندر بھی ہو، کوئی بندہ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کرتا ہو اور اس کے پیسے کم ہو جائے۔ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان لوگوں کی مدد کیجئے، آپ کی جنت آرام سے بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ غریب ہیں تو ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق لیں کہ کل جا کے یہی حال آپ کا نہ ہو جائے۔ تو آج آپ کیا چینج کریں گے، آپ آج ایسا کیا کریں گے کہ کل اس والی سچویشن کے اندر آپ موجود نہ ہو۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، میرے واسطے بھی دعا کیجئے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔